ہم میں سے بڑے ایسے ہیں اللہ کی توفیق سے نیکیاں، اچھائیاں، خیرات، طاعات اللہ رب العالمین کی توفیق سے کرنے کی توفیق ملتی رہتی ہے، لیکن ساتھ خرابی یہ ہے کہ جب علیحدہ ہوئے، اکیلے ہوئے، جب کوئی پاس نہیں ہے اور دیکھنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی جو حدود ہیں، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا ہوا ہے، جن سے روکا ہوا ہے، علیحدہ ہوئے، اکیلے ہوئے تو خوب پھر نفس کی، شیطان کی پیروی کی، اللہ کی حدود کو توڑا، اللہ کی حدود کو پائمال کیا، اپنے ہاتھوں کو، اپنی نگاہوں کو، اپنے کانوں کو خوب گندا کیا۔ اور آج کے دور میں ایک تباہی اور بربادی کی صورت یہ موبائل، علیحدہ ہوئے تو شیطان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور پھر کیا کچھ آگے ہوتا ہے وہ آپ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ علیحدہ ہوئے تو غیبت، چغلی، برائی، کانوں کے گناہ، پیروں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، جو ہو سکتا ہے خوب کیا کہ اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اس طرح کرنا جو نیکیاں کی تھیں ان کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، ان کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ آئیے دل کے کانوں کے ساتھ سنیں اور پھر جہاں بیٹھیں، جہاں جائیں آگے اس کو پہنچائیں انشاءاللہ تعالی۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یقیناً ان لوگوں کو جانتا ہوں، میں یقیناً ان لوگوں کے متعلق علم رکھتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے پاس نیکیاں کتنی ہوں گی۔ سعودی عرب میں ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے تہامہ، بہت بڑا حصہ ہے، آپ ایک صوبہ کہہ لیں، ایک پروونس کہہ لیں، پورا علاقہ ہے، اور اس علاقے میں پہاڑوں کا ایک پورا سلسلہ ہے، اور سینکڑوں یا ہزاروں میلوں میں یہ سلسلہ پھیلا ہوا ہے، اور بلند و بالا پہاڑ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ آئیں گے اور ان کی نیکیاں جو علاقہ تہامہ ہے اس میں جتنے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، ان پہاڑوں کے برابر، سینکڑوں ہزاروں میلوں میں پھیلے ہوئے اور بلندی میں معلوم نہیں کتنے ہیں، اور نیکیاں اتنی شاندار ہوں گی، بیضاً، چمک رہی ہوگی، یعنی ان کی کوانٹٹی بھی ہوگی اور کوالٹی بھی ہوگی۔ فرمایا لیکن ہوگا کیا؟ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ، جب وہ آئیں گے ان کا حساب شروع ہوگا، ان کی پیشی ہوگی، تو اللہ رب العالمین ان کی ساری پہاڑ جیسی نیکیوں کو ذرات کی طرح اڑا کر ضائع کر دیں گے، اور اس دن ذرہ یا اس سے بھی چھوٹی نیکی، ذرہ اور اس سے بھی کمتر نیکی، اس دن احساس ہوگا اس کی قیمت ساری دنیا سے زیادہ ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین ساری نیکیوں کو ذرات بنا کر بکھیر دیں گے، ختم فرما دیں گے۔ حضرت ثوبان وہ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے متعلق مزید بتلائیے، ان لوگوں کی کچھ اور صفات بیان کیجئے تاکہ ہم ایسے لوگوں میں ہونے سے بچ جائیں، بے علمی کی وجہ سے کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں، ہمیں تفصیل سے سمجھائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، وہ لوگ تم ہی میں سے ہوں گے، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، آسمان سے نہیں اتریں گے، اور وہ راتوں کو بھی اٹھ کر قیام کریں گے، یعنی تہجد پڑھیں گے جیسے تم لوگ تہجد پڑھتے ہو، یعنی نیکی میں اتنا آگے ہوں گے۔ لیکن غلطی کیا ہوگی؟ فرمایا لیکن وہ لوگ وہ ہیں جب اکیلے ہوئے، جب علیحدہ ہوئے، جب کوئی دیکھنے والا اللہ کے سوا اور نہیں ہے، تو اللہ کی جتنی حدود ہیں، اللہ کی جتنی حرام کردہ چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو خوب ڈٹ کے کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کو اپنے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ پہلے بھی تھی یہ بات، لیکن آج کے دور میں یہ بات اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ کیا کچھ ہوتا ہے علیحدگی میں، اور خاص کر یہ جو موبائلز علیحدہ لے کر بیٹھے
تو اپنی بربادی، اپنے اعمال کی خرابی خود اپنے ہاتھوں سے شروع کر دی۔ اور عام طور پر یہی دل دماغ میں ہوتا ہے، کون دیکھ رہا، کون سن رہا ہے، اکیلے ہیں۔